کہ بندے پر کیش ڈالتے تھے, دیکھتے تھے کون بندہ ہے, پھر اس کو ڈراتے تھے, پھر اس کے بعد بولتے تھے جی فلاں بندہ ہمارے ساتھ ایم آئی کا ہے, فلاں بندہ ہمارے ساتھ آئی ایس آئی. ڈکی بھائی کی کیس کی صورت میں این سی سی آئی اے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. اس ایجنسی کے 5 افسران نے گینگ بنا کر اپنا دھندا شروع کر رکھا تھا. کیا ڈکی کو ریلیف مل جائے گا؟ اب چونکہ رشوت تو نہیں چلے گی, باقی چیزیں تو نہیں ہوگی, تو کیا ڈکی کو ریلیف مل پائے گا؟ کہ ڈکی پہ سختیاں تو اس لیے کی گئیں کہ چودھری سرفراز صاحب نے پیسے لینے تھے, پورے یہ افسران ملے ہوئے تھے اور پیسے لیے بھی. ڈکی نے کہا نا کہ میری بیل اپلائی نہ کرو. یار ایک بندہ جو کہ 5 اسٹار زندگی گزارنے والا بندہ ہے, وہ بی کلاس سی کلاس کیٹیگری میں بیٹھ کے جو ہے وہ جیل کیسے کاٹ سکتا ہے؟ کیونکہ اب وہ ڈکی کو تنگ کرنے کا مقصد نہیں بنتا. ڈکی کو پہلے منع کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ میں نہیں جانا, تو کیا اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے؟ ڈکی کا کیس اب ایک نئے سرے سے ہو جائے گا کہ جو بھی ڈکی پہ یا گیمبلنگ ایپس پہ بار بار جو ہم یہ بات بول رہے تھے کہ یار آپ پی ایس ایل نہیں پکڑتے, کھلاڑیوں کو نہیں پکڑتے, تو وہاں سے تو پیسہ ملنا نہیں تھا این سی سی آئی اے کو. جب ڈکی پیسے دینے بند کر دیتا تو یہ ڈکی کو چھوڑ بھی دیتے. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ڈکی کو رگڑا اس لیے دیا ہے, تو فوکس کیا تھا ڈکی سے پیسے لینا, ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا عوام کے لیے کچھ کرنا. اتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا, اور باتیں کیا تھی جی ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں فلانا ہیں, اور ڈکی بے شرم بغیرت ڈکی کو بولا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. بات کریں گے آج ڈکی بھائی کی کہ ڈکی بھائی کے ساتھ مسائل کیا چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ این سی سی آئی اے کے کون سے افسران ہیں کہ جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور مزید بھی کچھ گرفتاریاں ہونی ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوبرز, اور کیا ڈکی بھائی کو کوئی ریلیف ملے گا یا پھر اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ڈکی کو اس لیے ریلیف نہیں ملا کیونکہ ڈکی سے پیسے لینے تھے, اور اس لیے ڈکی کو تنگ کیا جا رہا تھا, اور اس کے گھر والوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کورٹ میں نہیں جانا, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ جو سینئر افسران تھے وہ مل کے کرپشن کرنا چاہ رہے تھے, اور کوئی بھی پرپز نہیں ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں جی جو ہمارے ذرائع نے ہمیں کچھ رپورٹس دی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو نام بتاتا ہوں جو نام اس میں شامل ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب. اب یہ سرفراز چودھری صاحب جب ان کو ہٹایا جاتا ہے, اس کے بعد میں ان کی سسٹر سے بھی رابطہ کرتا ہوں, میری بات ہوتی ہے, وہ بول رہی ہیں وہ جی ڈکی کا زور آ گیا, جنت مرزا کا زور آ گیا, متیرہ کا زور آ گیا, تو اب تو یہ ہمارا جو بھائی ہے تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا, زیادتی کر لی, بڑا اچھا کام کر رہا تھا, چلیں اب اسلام آباد آ گئے, لیکن چھٹیوں پہ وہ چلا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان, انسپیکٹر عرفان اور ڈکی بھائی کیس کا تفتیشی شعیب, یہ اس اسکینڈل میں ایم آئی نے اب تک اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایم آئی کے نام پر ملزمان سے پیسے بٹورے جا رہے تھے. لاہور سرکل, فیصل آباد سرکل, پنڈی سرکل اور ملتان سرکل سے افسران حراست میں لیے گئے ہیں. یہ افسران مل کر دھندا شروع کیے بیٹھے تھے. تو بات ساری یہ جی یہ وہ نام تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے. اب یہ سارے مل کے کرتے کیا تھا, یہ اس طرح کرتے تھے کہ بندے پر کیش ڈالتے تھے, دیکھتے تھے کون بندہ ہے, پھر اس کو ڈراتے تھے, پھر اس کے بعد بولتے تھے جی فلاں بندہ ہمارے ساتھ ایم آئی کا ہے, فلاں بندہ ہمارے ساتھ آئی ایس آئی کا ہے, لیکن وہ بندے ہوتے نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ آل ہیں. اس کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سارا سینیریو کریٹ کر کے پیسے لیتے تھے. اب جو ڈکی ہے, ڈکی سے بھی 1.5 کروڑ روپیہ پہلی جو قسط تھے وہ لی گئی تھی. اس کے بعد مزید بھی ڈکی سے پیسے لینے تھے. اسی طرح رجب بٹ سے بھی لینے تھے. اور جو بات ہم بار بار بول رہے تھے کہ جو اقرا کنول ہے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا, وہ کیوں اپنا ولاگ کر رہی ہیں, ایک سائڈ پہ ان کے گھر کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا ان کو ڈرایا گیا, ڈرانے کے بعد پھر ان سے پیسے لیے گئے. اور مزید یہ رپورٹ ہے کہ ایف آئی اے میں پہلے سائبر کرائم کی تفتیش کے لیے سائبر کرائم سیل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور پھر کچھ عرصہ قبل ہی اس سیل کو الگ محکمہ بناتے ہوئے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کر دی گئی تھی. ڈکی بھائی کی کیس کی صورت میں این سی سی آئی اے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. ملٹری انٹیلیجنس نے 5 افسران کو اٹھا لیا. یہ افسران ایم آئی کا نام لے کے اپنا دھندا شروع کیے ہوئے تھے, اور اس میں یہی ہے کہ ڈکی بھائی سے کیسز میں جان چھڑانے کو 1.5 کروڑ روپے رشوت طلب کی گئی تھی, اور جو اس نے ادا بھی کر دی تھی, لیکن اس کے باوجود ڈکی بھائی کو کوئی سہولت نہ مل سکی. اس ایجنسی کے 5 افسران نے گینگ بنا کر اپنا دھندا شروع کر رکھا تھا. یہ بہت سے ملزموں کو جن پر الزامات میں واقعی صداقت ہوتی ہے ان کو پکڑتے, ان پر کیس بناتے, جو کہ ٹھیک بناتے, لیکن کارروائی یہ ڈالتے کہ ان سے ان کیسز میں نرمی برتنے کے بدلے پیسے طلب کیے جاتے. یہ سارا دھندا ایم آئی کے نام پر جاری تھا. تو بات یہ جی بندہ ٹھیک پکڑتے تھے, جرم ٹھیک تھا, پھر اس کو بولتے تھے نرمی کریں گے. پہلے اس پہ سختی کرتے تھے جیسے ڈکی پہ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اس پہ نرمی کرتے تھے تو ہلکی سی, اور ساتھ بولتے تھے پیسے دو تو نرمی ہوگی, نہیں تو پھر نرمی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے جو بندہ پھنسا ہوا ہے وہ ڈر جاتا تھا. تو یہ ملک خداداد میں انسداد جرم کے محکمے, البتہ سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر سنگھیڑا کا معاملہ ہو یا اب یہ اسکینڈل ہو,
اگر بات اوپر صاحب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو ایکشن لیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بات صاحب لوگوں تک نہ پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ اور ایم آئی کب سے تفتیشی یا انسداد جرم کا محکمہ بن گئی ہے؟ ضابطے کی کارروائی کہاں چلی جاتی ہے؟ سسٹم کو کیا نام دیا جائے؟ سی سی ڈی کے افسران کل کو کون سا محکمہ اٹھائے گا؟ اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جو اینڈ پہ میں نے ریڈنگ کی ہے، یہ تو ادارے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا نام کیوں بدنام ہو گیا، ہمارا کیا قصور تھا، اور ایم آئی اب کیا کرے گی، اور مزید کن افسران کو اٹھایا جائے گا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے. جن کو اٹھا دیا ان کا نام تو آ گیا، لیکن مزید کن کو اٹھایا جائے گا، اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. اور اس کے بعد جو باقی مزید یوٹیوبرز ہیں جن کے نام آ گئے، اچھا یہ بہت بڑی لسٹ ہے. جب میں نے کنفرم کیا مجھے بتایا گیا کہ بہت بڑی لسٹ ہے، اس لیے ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ وہ بندے بھاگ سکتے ہیں، وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں سب کو اٹھایا جائے گا. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری سرفراز صاحب نے تو پیسوں کے لیے رگڑا ڈکی کو، اور اس کے بعد ٹھیک ٹھاک رگڑا، 1.5 کروڑ روپیہ پہلی قسط بھی لے لی، باقی اور بھی لینے تھے. اب کیا ڈکی کو ریلیف مل جائے گا؟ اب چونکہ رشوت تو نہیں چلے گی، باقی چیزیں تو نہیں ہوگی، تو کیا ڈکی کو ریلیف مل پائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب، سب سے پہلے میرا سوال جو میرے دماغ کام نہیں کر رہا کہ ڈکی پہ سختیاں تو اس لیے کی گئیں کہ چودھری سرفراز صاحب نے پیسے لینے تھے، پورے یہ افسران ملے ہوئے تھے اور پیسے لیے بھی، اور اس کے بعد ان کو ڈرایا بھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہائی کورٹ نہیں جانا. ٹھیک ہے، سامنے ادارہ تھا، ڈکی کے گھر والے مجبور تھے اور ان کو بولا گیا جی پیسے دیں ریلیف ملے گا، لیکن وہ ریلیف نہیں ملا. لیکن اب کیا ڈکی کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں ایک آڈیو موصول ہوئی تھی تو ہم دونوں نے بیٹھ کے سنی تھی کہ ایک سورس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ڈکی خود کہہ رہا ہے کہ میری بیل اپلائی نہ کرو. بالکل ایسی. اچھا، اس کے وکلا نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. بات سمجھ گیا ہم. جی جی ٹھیک ہے. تو جب ڈکی نے کہا نا کہ میری بیل اپلائی نہ کرو، یار ایک بندہ جو کہ 5 اسٹار زندگی گزارنے والا بندہ ہے، وہ بی کلاس سی کلاس کیٹیگری میں بیٹھ کے جو ہے وہ جیل کیسے کاٹ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اس کو کسی نے کہا ہے کہ یار یہ نہ کرو، یعنی فورس کیا گیا، فورس کیا گیا کہ تم اپنی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ نہ جاؤ. ہاں، ہائی کورٹ میں بھی نہ جاؤ، کہیں پہ بھی نہ جاؤ. یار جب ایک بندہ جب اندر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس کو جو کوئی بھی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے کہ یار ایسے نہیں، ایسے کرو، اپنی فیملی کو ایسے کر دے، کیس کے ساتھ یوں کر دے، وکلا کے ساتھ یہ بات کرے، تو اندر جو بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ باہر والے بندے کو، جو اپنے والدین کو، پیرنٹس کو جو ہے نا، وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ یار ابھی یہ چیز نہیں کرنی، مجھے فلاں سے رپورٹ آئی ہے. سمجھ گیا نا؟ تو اس سے ڈائریکٹ تو نہیں ملا جاتا تھا، لیکن بات کی جاتی تھی. تو ڈکی نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. ڈکی کے وکیل کے ذریعے سے ہی یہ ڈیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بیچ میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے، اور 1.5 کروڑ روپیہ دیا گیا. اب جہاں تک یہ ڈوبے ہیں، ایم آئی کے ہاتھ سے چڑھے ہیں یہ. اصل میں سرفراز چودھری صاحب جو ہے وہ ہر انٹرویو کے اندر نا ایم آئی کی بات کرتے تھے، ایم آئی کی بات کرتے تھے، ملٹری انٹیلیجنس. حالانکہ ملٹری انٹیلیجنس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کام ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن ملٹری انٹیلیجنس کو پتا تھا، وہ تو ایٹیٹیوڈ سے انہوں نے بام لیا کہ سر کیا ہو رہا ہے، بات پھر نکل آئی. لیکن جب ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہے، ہم نے بالکل یہ بات کی جو چھپا ہوا ہے، جن لوگوں میں سمجھ کچھ چھپا ہوا سامنے آئے بھائی، اور وہ سامنے آیا. جب ملٹری انٹیلیجنس نے سرفراز چودھری کو اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ چھٹیوں پہ چلے گئے. 6 ماہ کی چھٹیوں پہ چلے گئے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک ہائی پروفائل کیس انہوں نے شروع کیا اور وہ پھر اچانک چھٹیوں پہ چلے گئے. وجہ بس وہی کرپشن سامنے آ گئی. ہونا یہ ہے کہ ڈکی کے معاملے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ریلیف ملے گا. میں 110% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اب ڈکی کو تنگ کرنے کا مقصد نہیں بنتا. دیکھیں میری بات سنیں، اگر بائی لا ٹھیک ہے دیکھا جائے تو ان کے پاس وہ جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ ہے ہی نہیں ہمارے لا میں. اس کو ابھی پاس کرنا ہے، ایک نیا لا بنانا ہے. سر وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، لا بنے گا. ڈکی کو پہلے منع کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ میں نہیں جانا، تو کیا اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے؟ اب تو چلے جائیں گے نا. بالکل جائیں گے. افسوس اس بات کا ہے عثمان صاحب کہ
جناب ان کے والدین کے ذریعے سے جو ہے وہ پیسے لیے گئے, ٹھیک ہے, ان سے پیسے جب بٹورے جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈکی کو یہ سنوایا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا, آرام آرام سے کر رہے ہیں سارا کچھ, تسلی دے دی جو کہ جھوٹی تسلی تھی. اب ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈکی کا کیس اب ایک نئے سرے سے ہو جائے گا, یا تو یہاں پر وکیل چینج ہوگا. وکیل تو بوجھ دیا, آج اس کا بیان آ گیا ان کی مسز کا, اروپ کا, کہ وکیل ہم لوگ چینج نہیں کر رہے, نہیں بس پھر اب جو بھی ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ ایک نئے سرے سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب سب سے پہلے نا ایک کام کریں, عوام پہ رحم کریں, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے دیکھیں, آپ نے وکلا کے تھرو ڈیل کی, جس وکیل کے تھرو ڈیل کی اس کو بھی سامنے لے کے آئیں, اور وکیل کی یہاں پہ گلٹی نہیں ہے کیونکہ مجبوری تھی, ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, بندہ اندر ہے تو گھر والوں نے تو پیسے دینے, لیکن بتایا جائے یار کون کے وکیل کے تھرو کون سی ڈیل ہوئی, کس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے, پھر کس کس نے آپس میں تقسیم کیے, یہ ساری چیزیں کی جائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ڈکی پہ یا گیمبلنگس ایپس پہ بار بار جو ہم یہ بات بول رہے تھے کہ یار آپ پی ایس ایل نہیں پکڑتے, کھلاڑیوں کو نہیں پکڑتے, تو وہاں سے تو پیسہ ملنا نہیں تھا NCCI کو, کیونکہ وہ ہائی لیول کیس بنتا تھا, پیسہ ان کو ملنا تھا ڈکی سے, بابا اوپی سے, ہو سکتا ہے بابا اوپی سے بھی پیسہ لیا گیا ہوگی, بالکل ڈیل ہوئی ہوگی, اس کو ایک دم اس لیے چھوڑ دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اقرا کنول سے بھی ڈیل ہوئی ہوگی, ان کا باپ نہیں بیٹھا تھا اوپر, یہ دھندا کب سے ہو رہا تھا, فیصل آباد ریجن میں ہوا, لاہور میں ہوا, ابھی تو اور رپورٹ سامنے آئیں گی, یہ تو کچھ نام آئے ہیں. اس میں تو ابھی اور بھی انوالومنٹ ہوگی لوور لیول کی, ابھی تو اپر لیول پکڑا ہے سر. ایک آڈیو جو ہے وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے NCCA کے ایک گروپ کے اندر کہ ہم جو ہے وہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ تک جو ہے وہ اپروچ کریں گے اور ان کو کہیں گے, سپریم کورٹ تک بھی کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا بے جا الزام لگایا جا رہا ہے NCCA کے اوپر, اور یہ چیز پروو کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ہم تو بالکل کلیئر تھے, ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے. اب عثمان صاحب ایسا نہیں ہونا, اب ایک چارج شیٹ بنے گی, ایک مکمل طور پر ایک رپورٹ تیار ہوگی, اور اس رپورٹ کے مطابق سب کو جو ہے نا وہ دکھایا جائے گا کہ جناب آپ نے کہاں کہاں پر منہ کالا کیا تھا. بالکل. اچھا, اور ابھی تک یہ بات سامنے نہیں ہے کہ گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی ہے. اب جو عثمان صاحب ہیں ان کو سنا گیا تھا جی ان کو اچانک آئے سول کپڑوں میں اغوا کر کے لے گئے جی, اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی تو کوئی نہ کوئی سین ہوا ہوگا جناب, ایک کر کے جاتا رہا ہے نا, ایک کر کے پکڑتے رہے, ایسا ہی ہے نا. پھر جب بھاگنے کی کوشش کی آؤٹ آف سٹی پکڑا, پاکستان کے نام کو بدنام کریں گے, ٹھیک ہے, ایم آئی جو ایجنسی ہے اس کو آپ بدنام کر رہے تھے, ایم آئی کا نام لے رہے تھے, آپ نے کیا پیسے لیے, فیک بندے کھڑے کیے کہ یہ ایم آئی کا بندہ, یہ فلانے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو کتنی بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے, میں کہتا ہوں یہ تو غدار ہے. سینیریو سارا کریٹ کرتے, پہلے پکڑتے, کس کو پکڑتے تھے, جو واقعی جس نے جرم کیا ہوا تھا بالکل, اس کو پکڑ کے پھر ساتھ فیک بندے رکھ کے جی یہ ISI کا بندہ ہے, یہ ایم آئی کا بندہ ہے, یہ فلانا بندہ ہے, آپ ایسا کرو کہ اتنے پیسے دو تاکہ آپ کو ساتھ ریلیف ملے, جان نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ کیا کرتے, ڈکی کو تب تک رگڑا دیتے جب تک اس سے پیسے لے سکتے تھے. جب ڈکی پیسے دینے بند کر دیتا تو یہ ڈکی کو چھوڑ بھی دیتے. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ڈکی کو رگڑا اس لیے دیا ہے کہ یار اس سے پیسے جتنا لے سکتے ہو لے لو. دوسری بات, اب مزید جو یوٹیوبرز ہیں جن کے نام ہیں, مطلب اوروں سے بھی تو پیسے لیے ہوں گے نا بار بار, جس طرح اقرا کنول کا ہم لوگ بول رہے تھے, ابھی تک کسی نے اقرا کنول کی تو بات ہی نہیں کی, بالکل نہیں, کہ اقرا کنول سے بھی پیسے لیے, لیکن میں نام بھی شامل ہے, ولاگ بھی آ رہے ہیں, اور ان پہ FIR بھی ہو چکی ہے, اور گرفتاری ان کے گھر جو چھاپا مارا گیا میرا خیال ہے وہ فیک چھاپا, ان کو بتا دی ہوئی جی آپ گھر سے نکلو, اور بات بھی باہر نہیں آنے دی. بالکل ایسے, تو مجھے لگ رہا ہے جی اقرا کنول سے بھی پیسے لیے گئے. رجب بٹ چونکہ ملک سے باہر ہے, اس کے ساتھ ڈیل نہیں بنی ہوگی. باقی ایک بات, کیا پتا اس سے رابطہ بھی کیا گیا رجب بٹ سے پیسوں کے لیے, ہو سکتا ہے کیا گیا کہ تو پیسے دے تیری جان چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ اس سے رابطہ, مجھے نہیں پتا ہوا نہیں ہوا. اب جو پہلے چیزیں ہمیں پتا تھی, ہم کو شک کر رہے تھے, وہ چیزیں کنفرم ہو گئی. اب یہاں پہ ہم لوگ ایک اور شک کر رہے ہیں جو مجھے 100% میں شور ہوں, سسٹرولوجی, اس سے بھی پیسے لیے گئے ہوں, کنفرم لیے گئے. دیکھیں پاکستان کا ایک لا ہے کہ جب بھی کسی بندے کے اوپر FIR ہوتی ہے نا, اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا لازمی ہے, گرفتاری لازمی ہے. جب ایک FIR بھی ہو گئی, آپ FIR کو تو چھوڑے نا, ایک بندے کے اوپر درخواست ہو جائے, اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایک اپلیکیشن ہو جائے آپ کے خلاف یا کسی بھی بندے کے اوپر, تو اس کو بلایا جاتا ہے, نہ بلایا تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب ان کا نام بھی نامینیٹڈ ہے,
دین ان کو کیوں نہیں ہاتھ لگایا جا رہا؟ اور ولاگ کیوں آ رہے ہیں؟ ولاگ کیوں آ رہے ہیں؟ تو آج کھیل رہی ہیں. اور ان کی تو وہ ویڈیوز جو گیمبلنگ کو پروموٹ کر رہی تھی وہ ویڈیوز تو ابھی تک بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. وہ ابھی تک سرکولیٹ کر رہی ہیں. اچھا ایک اور بات میں ساتھ ساتھ بولوں گا کہ گیمبلنگ ایپ کے آج بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا. آج بھی؟ ہاں میں اسکرین شاٹ پڑھا میرے پاس کہ بھئی آپ نا ہماری پروموشن کریں. خیر وہ میں اس پہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا. کچھ چیزیں ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں, کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی انفارمیشن میرے پاس کلیکٹ ہو جائے تاکہ اداروں کو ہیلپ مل جائے کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہے ہیں, اور کچھ نئی ایپس بھی آ رہی ہیں. ابھی تک بند نہیں ہوا, کچھ نئی آ رہی ہیں. ایسے ہی ہے. پرانی کے ساتھ پرانی تو تھی نہیں. تو ان چیزوں کو کون کیوں؟ کیونکہ فوکس کیا تھا؟ ڈکی سے پیسے لینا. ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا عوام کے لیے کچھ کرنا, یہ گیمنگ ایپ بند کرنا. وہ بلیک میلنگ والے کوئی وہ ہو سکتا ہے کیا گیمنگ ایپ والوں سے پیسے نہیں لیے گئے ہوں گے ابھی تک جو وہ چل رہی ہیں اس چیز پہ کام نہیں ہوا. یہ بھی تو پاسبل ہے. ابھی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ کھلے گا, بہت کچھ کھلے گا سر, بہت کچھ کھلے گا. ٹو مچ, اتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا. اور باتیں کیا تھی جب ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں فلانا ہیں. اور ڈکی بے شرم بغیرت ڈکی کو بولا تھا. اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. اپنی 30 سال کی سروس میں انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوگی, کتنی زیادتی لوگوں کے ساتھ کی ہوگی. ان کے اثاثے لیں, ان کا اثاثہ وہ کرنا چاہیے, اس کے بعد ان کو چوک پہ لٹکا کے سزا دیں. اب یہ جن کے ہاتھ آ گیا نا, بس سمجھ لیں کہ اب یہ سارا کچھ بتائیں گے. سر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایم آئی جو ہے نا ہمارا ادارہ, یہ بیسٹ ادارہ. اس میں میرا خیال ہے کہ نہ آج تک کوئی زیرو ٹالرنس بھی نہیں رکھتے, رشوت بھی نہیں کرتے. اور ان کو جیسے ہی پتا چلا انہوں نے اسی ٹائم اٹھا لیا, کوئی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ ان کا نام استعمال کیا گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور فیک بندہ بھی کھڑا کیا گیا ہے. ہاں, بندہ بھی ان کا بیچ میں کھڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ ایم آئی دیکھ رہی تھی, لیکن یار انہوں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی کہ فلاں بندے کو جا کے آپ اٹھائیں, فلاں بندے کے اوپر آپ کیس بنائیں. ایم آئی نے نہیں بولا, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. این سی سی اے کا کام تھا. اور یہ ان کا نظام چل رہا ہے. ڈکی کو ایسے رگڑے تھے جیسے دہشت گرد. بار آپ کے سامنے ہے. خبردار جو تم بولے, خبردار جو تم نہ وہ آ کے اس نے کوئی ویڈیو بیان دے سر دیکھیں میری بات سنیں, مجھے ایک بات تک کبھی اس کو اچھا سٹارٹ میں کیا کرتے تھے, 11 بجے کا ٹائم ہے, صبح 9 بجے پیش کر دیا. اور ان کو جو ہے وہ کون سی گاڑی میں لے کے آتے تھے, ایک ویگن ٹائپ گاڑی ہوتی ہے. میڈیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میڈیا والوں کو پتہ. اچھا پھر کیا کرتے تھے, گاڑی کو دور کھڑا کرتے تھے, اور ان کی میں آپ کو ایک بات دوں, ان کی ججز تک بھی اپروچ تھی. اچھا جہاں تک مجھے لگتا ہے نا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جہاں تک مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کی ججز تک بھی اپروچ تھی. ججز کو پہلے وہ کر دیتے تھے کہ اس کو یہ سن لینا, اس کو نہیں سننا. ججز کے بارے میں تو خیر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن بات یہ سارا, کیونکہ وہ دن میں کتنے کیسز کرتے ہیں, لیکن بات یہ سارا کہ اب تھوڑا سا ہم اگر ریمائنڈ کریں تو پہلے فرسٹ ٹائم کیا کہ جب ڈکی جوڈیشل ہوا, بلکہ جوڈیشل سے پہلے بھی انہوں نے کیا کیا, اس ڈکی کی پیشی تھی دن کو 12 بجے, انہوں نے پیش کر دیا صبح سویرے 9 بجے. نہ ڈکی کے گھر والوں کو پتا اور نہ کسی اور کو پتا, میڈیا والوں کو پتا. پھر کیا ہوتا ہے جی, میڈیا والوں کو پھر ڈکی جب نکلتا ہے باہر, اس کو کورٹ سے لے جا کے دور وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں. جو معاملات ہوتے ہیں ہتھکڑی کے سارا کچھ وہ اس کو وہاں پہ کیے جاتے ہیں. ڈکی پہلے دن آیا, وکٹری کا نشان بنایا اس نے, اس کو لگا کہ میں جو نا صاف اور شفاف طریقے سے چلوں گا. سر مکلا نے بول دیا نا آپ کا کیس ہی سیدھا ہے یار, کچھ دنوں میں باہر آ جاؤ گے. ہمیں بھی لگ رہا تھا, ہمیں کیا پتا تھا اندر کی کہانی کہ ڈکی سے پیسے لینے, رگڑا لگا. اور جب تک ان کو پتا تھا جی ڈکی پیسے دے گا تو تب تک انہوں نے اس کو کھایا. تو خیر آپ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے. یہ تو انفارمیشن تھی جو اندر کی بات تھی, ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئے. کچھ اور مزید باتیں بھی ہیں جو رائٹ نا وہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, یہ انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے. جو چیز کنفرم ہو کے باہر آتی ہے ہم آپ سے وہی بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو نام بتا دیے, اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ مزید کچھ یوٹیوبر ٹک ٹاکر بھی اٹھائے جائیں گے, ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. تھرڈ بات یہ ہے کہ ڈکی کو ریلیف بھی مل جائے گا, اور اگر ڈکی کو ریلیف ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان ٹک ٹاکر یوٹیوبر کو بھی ریلیف ملے گا. یعنی اب این سی سی آئی اے اتنا کام کرے گا جو جائز بنتا ہے, جو جائز کام ہے وہ کرے گا. پھر اس کے علاوہ بیٹنگ ایپس یہ کب رکیں گی, ان کی پروموشنز کب رکیں گی, جو نئی بیٹ ایپ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں وہ کیسے رکیں گی, پھر اس کے بعد ان کے ہیڈ آفیسز کہاں پہ. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس ساری چیز پہ کام کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ویئرز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. جو فردر اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.